بڑی محبت، بڑا پیار اور بڑا ہی خیال واقفین زندگی کا وہ رکھتے تھے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف عوام الناس کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے نام نہاد علماء ہمیشہ سے منفی کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف یہ کارروائیاں سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہیں۔ آپ صرف 19 سال کی عمر میں ہی نظام وصیت میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ کی زندگی جہد مسلسل کی آئینہ دار تھی۔ جماعتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ افراد خانہ کی تمام ضروریات کا بھی بھرپور خیال رکھتے۔ اپنے خاندان کے لیے بہت بہترین نمونہ تھے اس لحاظ سے کہ صلہ رحمی ایک بنیادی وصف تھا آپ میں، اور جس حد تک بھی ہوتا اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر آپ کو اپنا حق بھی چھوڑنا پڑتا، اور میرے علم میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس موقع پہ صلہ رحمی قائم رکھنی پڑتی اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑنا پڑتا تو انہوں نے کئی مواقع پہ اپنا حق بھی چھوڑا۔ اور میرے علم کے مطابق آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے بھی اور آپ کی جو آپ کے والد صاحب کی اولاد ہے اس میں سے بھی کوئی بھی رشتہ دار میرے علم کے مطابق آپ سے میں نے کبھی بھی ناراض نہیں دیکھا۔ سن 2005 میں آپ کے بڑے بیٹے عبدالسلام آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اس صدمے کو سیٹھ صاحب نے نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں، جنہوں نے اس المناک شہادت کو اپنے خدا کی طرف سے خاندان کے لیے ایک انعام سمجھتے ہوئے قبول کیا۔ آپ کو شہادت کی شدید خواہش تھی۔ اس کا اظہار آپ نے اپنی زندگی میں ہی نواب شاہ کے رہنے والے ایک سابق شہید کے بیٹے سے کر دیا تھا، جسے خدا نے بڑی شان سے پورا کیا۔ میں نے ان کو بہت اعلیٰ درجے کا انسان پایا۔ ایک دفعہ میں جو ان کی بات ذکر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ان کے دکان پہ گیا، کیونکہ میرے والد صاحب کی 10 سال پہلے شہادت ہوئی تھی، ماسٹر نذیر احمد صاحب کی، 10 اکتوبر 1998 میں۔ اس حوالے سے میری بڑی عزت کرتے تھے۔ جب بھی میں ان کے دکان پہ جاتا تھا مجھے بٹھاتے تھے، اور ایک دفعہ مجھے شیئر کرنے لگے کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ اتنے یعنی مشہور آدمی نہیں تھے، ایک ٹیچر تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو درجہ دینا تھا، شہادت کا مرتبہ دیا کہ دنیا میں شہادت کا مرتبہ دیا۔ اور میں تو ادھر دکان پہ بیٹھا ہوں، کئی سو لوگ مجھے روز ملتے ہیں اور مجھے سارا شہر جانتا ہے، لیکن میری قسمت میں شہادت کہاں۔ بڑی حسرت سے وہ کہہ رہے تھے کہ کاش مجھے بھی شہادت ملتی۔ شہادت کے اگلے روز آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین نواب شاہ کے مقامی قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ اس میں احمدی افراد کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے وفود بھی شامل ہوئے۔ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفتے ظلمتوں جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ
عوام الناس کو جماعت احمدیہ کے خلاف مشتعل کرنے کی کوششوں کی اطلاع حکومت کو کئی ایک ذرائع سے دی جاتی رہی، لیکن حکومت کی طرف سے ان شرپسندوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ہر شہری کی عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے ان معصوم، بے گناہ اور نافع الناس افراد پر ڈھائے جانے والے بہیمانہ مظالم کا ذمہ دار کون ہے؟ جماعت احمدیہ کے امام حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 12 اور 19 ستمبر سن 2008 کو سیٹ محمد یوسف صاحب کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بڑے اخلاص اور وفا سے جماعت خدمت کا جذبہ رکھنے والے تھے، بہت ملنسار، مہمان نواز، خدمت خلق کرنے والے، غربا کا خاص خیال رکھنے والے، اپنے پرائے کا درد رکھنے والے، اور بڑے ہر دل عزیز تھے وہاں، اور ہمیشہ ہر شخص کو سلام کرتے، پہلے بڑے عزت و احترام سے پیش آتے تھے، کبھی کوشش یہی کرتے تھے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، واقفین زندگی کا خاص احترام کرنا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بہت خاص ایک ان کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیٹھ صاحب موسی تھے، اور گزشتہ دنوں پھر دوسری جب یہ امیر تھے تو پھر انہوں نے ایک اور بڑی مسجد اور ہال تعمیر کروایا نواب شاہ میں ایوان طاہر کے نام سے۔ دل کے مریض ہونے کے باوجود بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑے انتھک اور جماعت خدمت کرنے والے تھے۔